من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے جاتے ہو، اور جس کے ذریعہ سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہہ دو کہ اللہ۔ پھر انہیں اپنی دلیل فرمایا اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ قرآن ایک کتاب ہے، جیسے ہم نے قرآن نازل کیا بڑی خیر و برکت والی ہے۔ فرمایا اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو آگاہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلہ میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ اگر تم ظالموں کے اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ موت کی بے ہوشی میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لا نکالو اپنی جان، اور تمہیں ان باتوں کے بدلہ میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہتے ہو، اس کی آیت کے مقابلہ میں سرکشی دکھاتے ہو۔ محترم ساتھیو، چونکہ مشرکین یہود
یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں یہ وحی میری طرف آئی ہے، یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ ان سے بڑا اور ظالم کون ہوگا جو جھوٹ بنا ہے۔ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، حقیقتاً یہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سارا قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا سنو، اگر تمہیں یہ شک ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں ہے، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ تم بھی تو عرب کے باسی ہو، تم بھی تو عرب جانتے ہو، عربی زبان آتی ہے۔ فرمایا اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، خواہ تم اپنے سارے ہم نواؤں کو ملا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جو تمہارے ساتھ جس طرح کی مدد کرنا چاہے سارے معاونین کو ملا لو۔ فرمایا بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا یہ کام پھر بھی تم نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ تو میرے ساتھیوں بھائیوں، بات یہ ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ حقیقتاً میں نے اپنے نبی کی طرف نازل کیا ہے۔ ایک بڑی باریکی کی بات ہے، وہ بات یہ ہے اس دور کا جو مشرک ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ تم تو انسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا تم تو ہماری طرح انسان ہو، جو نبی ہوتا وہ تو کوئی اعلیٰ مخلوق ہوتی۔ لیکن آج کا مشرک جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ہم نبی کو انسان نہیں مانتے۔ وہ انسان دیکھ کر انکار کر رہے تھے، اور آج کا مشرک کہتا ہے کہ میں نبی کو انسان نہیں مانتا۔ یعنی اس دور کا مشرک اور آج کے دور کا مشرک، ان دونوں کا ذہن ایک ہے۔ لیکن اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح تمہارے ماں باپ ہیں میرے بھی ماں باپ ہیں، جس طرح تم غمی خوشی کرتے ہو میرے ہاں بھی غمی خوشی آتی ہے، جس طرح تمہارے رشتہ دار ہیں میرے بھی رشتہ دار ہیں۔ فرق صرف یہ ہے ایک ہے جنس انسان، ایک ہے مرتبہ انسان، بس اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو جنس انسان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مخلوق میں ہے، جنس انسان کی مخلوق میں، لیکن مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، فرمایا اللہ کا عرش بھی میرے نبی کے مرتبے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنس کے لحاظ سے انسان ہیں، مرتبے کے لحاظ سے بہت اعلیٰ مخلوق ہیں۔ جیسا کہ علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک سڑک پہ پڑا ہوا پتھر
جنس کے لحاظ سے وہ بھی پتھر ہے، اور ایک یاقوت پتھر جو ہم پہنتے ہیں مندری کے اندر، یہ بھی پتھر ہے۔ دنیا کے سارے پتھر مل جائیں یاقوت پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے انسان مل جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پسینہ آتا تھا خوشبو آتی تھی۔ ہمارے منہ سے جو پانی کے قطرے نکلتے ہیں جس کو ہم لعاب کہتے ہیں، اس کی بیماری پھیلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لعاب لگا، زہر ختم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ لعاب لگا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ کڑوے کنویں کے اندر لعاب ڈالا، سارا کنواں میٹھا ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن 1200 مہمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب ڈالا، سب نے سیر ہو کر کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑھائی ہے، بہت بڑھائی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے۔ اتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔